امام زین العابدین کا معروف جملہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ قتل ہونا اللہ کی راہ میں، سبیل الہی میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ ہماری اہل بیت کی عادت ہے۔ اور فرمایا وَکَرَامَتُنَا الشَّہَادَہ، فرمایا شہید ہونا یہ ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے۔ تو دیکھیے امام زین العابدین نے جو یہ ارشاد فرمایا، اس میں فلسفہ شہادت کو میرے مولا نے بیان فرمایا کہ دیکھیں جو بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں جن کا تعلق ہمارے مسلک سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے، ان کے لیے اللہ کی راہ میں، سبیل الہی میں جان کو قربان کرنا یہ ان کے لیے باعث عظمت ہے، باعث کرامت ہے۔ اور امام زین العابدین نے اپنی معروف حدیث میں بیان فرمایا کہ دو قطرے بہت ہی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، دو گھونٹ یہ بھی بہت ہی محترم ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا دو قدم اللہ کے لیے اٹھانا یہ بھی بہت ہی محترم ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، میں خود مولا کا کلام آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ میرے مولا نے ابو حمزہ سمالی کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو حمزہ سمالی، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں دو قطرے یہ کتنے پسندیدہ ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے، ان کی کتنی ویلیو ہے، ان کی کتنی عظمت ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرتین، مولا نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں میں سے جو پسندیدہ قطرے ہیں وہ دو ہیں۔ کون کون سے قطرے؟ پہلا فرمایا امام نے قطرۃ دم فی سبیل اللہ، یہ امام فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے انسان اپنے خون کے قطرے کو اللہ کی راہ میں بہاتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اے ابو حمزہ سمالی یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ یعنی وہ قطرہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں، جو اللہ کی نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے جو انسان اپنے جگر کا خون اللہ کے لیے بہاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سب سے افضل قطرہ ہے روئے زمین کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں گئے، آپ نے اپنے جگر کا خون کیوں دیا؟ یہ زیارت 40 میں یہ جملے ملتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ مقصد قیام کیا تھا، امام حسین نے اپنے جگر کا خون کیوں دیا، ہدف کیا تھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم الہی سے آراستہ کیا جائے، انہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت الہی کی طرف لایا جائے۔ فلسفہ عزاداری یہ ہے، مقصد عزا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کا ہدف کیا ہے کہ دیکھیے یہ دین اسلام کتنا عظیم ہے، یہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے حسین جیسے عظیم انسان کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس لیے میرے مولا نے یہ مختصر جملے میں فرمایا کہ قیام کا مقصد کیا ہے، اور امام
زین العابدین مفسر کربلا مبلغ کربلا وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین قطرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قطرہ وہ خون کا قطرہ ہے جو شہید اللہ کی راہ میں جب وہ قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے تو جو اس کا پہلا قطرہ جب زمین کے اوپر آتا ہے تو یہ قطرہ اتنا پسند ہے اللہ کو کہ اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی پہلا قطرہ شہید کا وہ خون جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو اللہ کے دین کی محافظت کے لیے زمین پہ گرتا ہے یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا قطرہ کون فرما رہے ہیں؟ امام زین العابدین مولا فرماتے ہیں دوسرا قطرہ وَقَطْرَةٌ دُمْعِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فرمایا دوسرا وہ آنسو کا قطرہ کہ جب وہ نماز شب میں اللہ کی خشیت کے لیے اس کے آنکھوں سے توبہ کے لیے پشیمانی کے لیے جب وہ جاری ہوتا ہے یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ یعنی امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ یہ دو قطروں کی عظمت میرے مولا امام زین العابدین بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو انسان اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے توبہ تائب ہوتے ہوئے توبہ نصوح کرتے ہوئے جو اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی ریاکاری کے صرف اللہ یا اس کا عبد صرف جانتا ہے، جب وہ اس کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جب وہ آنسو بہاتا ہے تو اللہ کو یہ قطرہ بہت پسند ہے۔ یہی روایات میں ہے کہ التائب کمالا زنبلا، یعنی اگر حقیقی معنی میں ایک تائب انسان ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ جو آنسو بہائے گا یہ تائب انسان کا پشیمان انسان کا آنسو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت عزیز ہے۔ اور پھر میرے مولا نے دیکھیں یہ وہ معارف اہل بیت ہیں، یہ وہ تعلیمات اہل بیت ہیں کہ اگر معاشرے میں شہداء کی تربیت ہو جائے، اگر معاشرے میں شب زندہ دار لوگوں کی تربیت ہو جائے تو معاشرے میں فساد نہیں ہوگا۔ اگر خوف خدا دلوں میں آ جائے کبھی بھی معاشرے میں فساد نہیں ہوگا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا جائے گا، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے، خشیت الہی ختم ہو گئی ہے۔ مومن کی توہین کرنا یہ معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضرت امام خمینی فرماتے تھے کہ این دنیا در محضر خداست، یعنی یہ دنیا اللہ کے محضر میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اگر ایک انسان کا یہ تصور ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرے سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو فرمایا کہ معصیت نہ کنید، اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاتے ہو تو پھر کبھی بھی تم معصیت نہیں کرو گے۔ یہ سی سی ٹی کیمرے یہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ دیکھیں جہاں کیمرہ ہوتا ہے ہر آدمی کیا کرتا ہے کہ اس سے بچ کے اس کے سامنے کبھی گڑبڑ نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیمرے میں آ جاؤں گا یہ مشکل بن جائے گی۔ دیکھیں اللہ کو آپ نے سی سی ٹی کیمرے سے بھی کم اہمیت دی کہ ہوا اقرب من حبل الورید،
اللہ کیا ہے؟ جو شارگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ تو اس لیے یہ مناجات، شب زندہ داری، خوف خدا، دیکھیے بعض بزرگان نے یہ فرمایا ہے کہ انسان معصیت خدا اس وقت کرتا ہے جب یہ مشرک ہوتا ہے، لیکن اگر یہ موحد ہو، اگر توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس کو اگر یقین ہو تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ یعنی کب رشوت لیتا ہے؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ کب اخلاقی فساد کا مرتکب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو دیکھیں یہ اتنی جو عظمت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کی خشیت سے انسان کے آنسو کا قطرہ گرے تو یہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ اس لیے اس کا فلسفہ، اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ جب یہ انسان اللہ سے ڈرے گا تو پھر دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا۔ یعنی جب اس میں خشیت آ جائے گی، جب اس میں خوف خدا آ جائے گا تو کبھی بھی دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی طاغوت سے نہیں ڈرتے تھے، کبھی بھی کسی ظالم سے نہیں ڈرتے تھے، کبھی بھی کسی غاصب سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ دیکھیے ایک صحابی ہے، وہ امیر شام کے دربار میں گیا تو اس نے، امیر شام نے کہا کہ بتاؤ علی کے ساتھ تم رہے تو بتاؤ علی کے فضائل کیا تھے، علی کی خصوصیتیں کیا تھی؟ تو وہاں پہ اس صحابی نے کہا کہ امیر شام چھوڑو ان چیزوں کو۔ جب اس نے اصرار کیا تو کہا سننا چاہتے ہو امیر شام؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ علی کی عظمت کیا تھی، علی کا مقام کیا تھا۔ فرمایا کہ علی وہ تھے کہ اگر علی کے سامنے اگر کوئی یتیم آتا تو علی جیسا ناتوانا اور ضعیف انسان کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ علی کے سامنے اگر کوئی طاغوت، اگر کوئی شیطان صفت، اگر کوئی ظالم انسان آتا تو علی جیسا شجاع کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے علی کی عظمت یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کمزور آدمی دیکھو چڑھائی کر دو، اگر جو ہے وہ بڑا چودھری ملک صاحب دیکھو تو کہو السلام علیکم ملک صاحب۔ یہ معیارات دین نہیں ہے۔ معیارات دین یہ ہے کہ طاغوت دیکھو، سرکش دیکھو، ظالم دیکھو، ابو جہل جیسا بدکار دیکھو تو وہاں پہ علی کا کردار یہ ہے کہ وہاں پہ اس ظالم کو زمین پہ پٹک دو۔ حسینیت یہ سکھاتی ہے، امام علی کی تعلیمات یہ ہیں کہ جہاں پہ یتیم دیکھو، جہاں پہ مسکین دیکھو، جہاں پہ ایک فقیر انسان کو دیکھو اسے گلے لگاؤ، لیکن جہاں پہ دین کا دشمن دیکھو، جہاں پہ مومنین کو اذیت پہنچانے والا دیکھو، جہاں پہ معاشرے میں فساد پھیلانے والا دیکھو تو علی وہ ہے کہ ایسے منکرین کے سامنے ببر شیر بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے اقدار بدل گئی ہیں، ویلیوز بدل گئی ہیں۔ ہم یہاں پہ وہ آدمی کہ جو بد اخلاق ہے، جو بد تہذیب ہے، جو پنجابی چاہتے ہیں جڑا منہ پھٹے، ہم جو اس کے سامنے بیگی ہوئی بلی بن جاتے ہیں، اور جو بیچارہ مسکین ہو، جو شریف انسان ہو، اس کے سامنے ہم بہت بڑے شجاع بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس صحابی نے کہا کہ امیر شام تمہیں بتاؤں عظمت کیا ہے اس عظیم مجاہد فی سبیل اللہ کی۔ کہا کہ جب یتیم انسان دیکھتے تھے، جب مسکین انسان دیکھتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ بہت ہی مالی لحاظ سے ناتوانا ہے تو علی ابن ابی طالب اس کے سامنے سب سے زیادہ ناتوانا اور کمزور نظر آتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب سرکش، جب طاغی، جب طاغوت اور جب کسی ملعون انسان کو دیکھتے تھے
تو علی ابن ابی طالب جیسا شجاع نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کربلا کی ویلیو ہے، یہ کربلا کی قدر ہے کہ اگر معاشرے میں ایسے حسینی پیدا ہو جائیں، اگر معاشرے میں ایسے علوی پیدا ہو جائیں کہ جو یتیموں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں۔ دیکھیے کتنے واقعات ملتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کوڑ برس کے مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہ کہاں گئی ویلیوز؟ ہم بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہوا کہ ہمارے ہی اس گاؤں میں، ہماری ہی بستی میں بعض وہ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی ہوا کوئی ایسا مومن کہ جو کربلا کی اس قدر کو، اس ویلیو کو زندہ کرے کہ وہ رات کو امام زین العابدین کی طرح جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے اناج وہاں پہ رکھ کے آ جائے اور اس کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھائے؟ یہ امام زین العابدین کی قدر ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا تو ساتھ ایک صحابی بھی مدد کر رہا تھا امام زین العابدین کے غسل میں، تو وہاں پہ جب دیکھا کہ مولا کی کمر کے اوپر کچھ نشانات ہیں تو صحابی کہتا ہے کہ آقا مولا یہ بتائیے یہ وہی مظالم ہیں جو کوفہ اور شام میں آپ کے والد گرامی کے اوپر ڈائے گئے؟ تو وہاں میرے مولا امام باقر فرماتے ہیں کہ نہیں ہے میرے بابا کے صحابی، یہ وہ مظالم نہیں ہیں، بلکہ میرے بابا کی پشت پہ یہ بوری اور غلہ اٹھانے کے نشانات ہیں کہ جو مستحقی مومنین کے گھروں میں اناج پہنچاتے تھے۔ ہر چیز ریاکاری میں تبدیل ہو گئی، ہر چیز دکھلاوا بن گئی، جبکہ اہل بیت کے اندر کوئی ایک ذرہ برابر ریاکاری بتا دیں، دکھلاوا دکھا دیں۔ یعنی امام زین العابدین کا ایک رشتہ دار تھا، امام تعاون کرتے تھے لیکن کسی دوسرے ذریعے سے، تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ ہوتا ہے نا رشتہ داروں میں کبھی کبھار انسان مستحق ہوتا ہے لیکن شرم کرتا ہے کسی دوسرے سے تعاون کو قبول کریں۔ امام کے قریبی رشتہ دار، امام نے کسی اپنے غلام کو کسی دوسرے ذریعے سے کہا کہ جائیے، اور کئی مہینوں سے یہ جو ہے وہ جاتا ہے شخص، جا کے ساری تحجات جو بھی جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ما احتیاج وہ ساری پہنچا کے آتے ہیں۔ ایک دن وہ مولا کا جو رشتہ دار تھا کہنے لگا کہ مولا، اس مولا کے غلام کو کہنے لگا کہ بھائی آپ تو بہت میری خدمت کرتے ہو، لیکن مجھے امام زین العابدین کے اوپر گلہ ہے کہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہوئے میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ تو وہ بول کے کہنے لگا کہ یہ وہی تو دیتے ہیں جو میں لے کے آتا ہوں۔ یہ وہ سیرت ہے، اجتماعی سیرت۔ کیوں اس نگری میں ہر گھر آباد ہے لیکن اس کے باوجود کچھ مستحقین ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نمود و نمائش میں بڑے بڑے ماشاءاللہ اشتہارات آئے دن جو ہے وہ ہفتے بعد یہاں پہ جو ہے ذاکرین کے ہو جاتے ہیں، لگائے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے 50,000 والا، کوئی لاکھ والا، کوئی 2 لاکھ والا ذاکرین بلا رہے ہیں، لیکن سیرت مبلغ کربلا یاد نہیں ہے۔ بھئی عزاداری کس کی سنت ہے؟ امام زین العابدین کی سنت ہے نا۔ اب سنت صرف یہی ہے جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے، یا امام زین العابدین کی اور بھی سنتیں ہیں؟ وہ یہ سنت کیوں نہیں ادا کرتے؟ امام کی سنتیں، امام کا کردار، امام کا اخلاق معاشرے میں، جو سوسائٹی میں سب سے زیادہ مشکلات، مسائل فقر کی وجہ سے ہے، غربت کی وجہ سے ہے، معاشرے میں چوری ڈکیٹی، یہ دوسرے جنسی مسائل، یہ کس وجہ سے ہیں؟
اس کے پیچھے جب غور کریں تو آپ کو فقر نظر آئے گا، غربت نظر آئے گی۔ تو اس لیے سیرت امام زین العابدین یہ ہے کہ امام رات کے اندھیرے میں جا کے اپنی کمر کے اوپر غلات اناج اٹھا کے جا کے مومنین اور مستحقین کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے امام کی سیرت اور کردار، ایک شخص امام کے خاندان سے، دیکھیں یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، عموماً جو رشتہ داروں کے ہاں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ نے لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ صلہ رحمی کا۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ صلہ رحمی کا۔ لیکن ہمارے ہاں جو صلہ رحمی ہے اس کا رنگ ہی عجیب ہے۔ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں؟ بھائی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی بزرگ کا مال کھا جاتے ہیں، کمزور کا مال کھا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ گفتگو میں آئے گا آگے کہ دیکھیے یہ جو بیڑیے ہوتے ہیں سردی میں، جب ان کو غذا نہیں ملتی تو سب جو ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب جو ہے وہ کوئی کمزور دیکھتے ہیں تو سارے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بیڑیا صفت لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے رشتہ دار کمزور کو دیکھ کے اس کا سارا مال اور پراپرٹی ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ بیڑیا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ دار جو کمزور ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو، کیونکہ یہ تمہاری عمر میں اضافے کا باعث بنے گا، تمہارے رزق میں برکت کا باعث بنے گا اور تمہاری توفیقات میں اضافہ ہوگا، تمہیں اللہ نیکیوں کرنے کی توفیق دے گا۔ لیکن یہاں پہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ امام زین العابدین کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں کہ مثلا رشتہ داروں کا حق کھا جاتے ہیں، رشتہ داروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، جان بوجھ کے ایک کمزور رشتہ دار کو اس کو جو ہے وہ ہر جگہ دباتے ہیں۔ تو دیکھیے صلہ رحمی کا حکم ہے، قطع رحمی کا حکم نہیں ہے۔ تو امام سجاد کی سیرت یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں۔ ایک مستحق ہے، ایک انسان کے بچے، ان کے پاس تعلیم کا خرچہ نہیں ہے، لباس نہیں ہے، وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں، آپ جائیں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک مجھے بہت پیارا واقعہ ایک ہمارے دوست نے لاہور میں سنایا کہ واقعی اس دنیا میں ایسے ایسے عظیم لوگ بھی ہیں کہ جو امام زین العابدین کی سیرت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ عید ضحیٰ کے ایام تھے، قربانی کے ایام تھے، تو ایک الہی انسان، ایک امام زین العابدین کی سیرت پہ عمل کرنے والا انسان بہت بڑا بکرا لے کے یتیموں کے گھر گیا، گھر کی بیل دے کے جب وہ یتیم بچے آئے تو رسی بکرے کی ان کو پکڑائی اور کہا کہ بچوں یہ آپ کی قربانی ہے، بچوں یہ کیا ہے؟ آپ کی قربانی ہے، یہ آپ نے صبح اسے گلی میں پھرانا ہے، اے بچوں تم میرے بچے ہو، یہ بکرا میں تمہیں دے رہا ہوں اور یہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ انسان کہ جو سپیکروں کے اوپر اعلان کر کے کہ میں نے اتنے کا بیل لیا ہے، میں اتنے کی گائے لی ہے، میں 10 بکرے ذبح کر رہا ہوں، اور جو دکھلاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور یہ انسان جس نے رات کے اندھیرے میں امام زین العابدین کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان یتیموں کے دلوں کو خوش کیا، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اس لیے دکھلاوے سے نکلیں، ریاکاری سے نکلیں، اخلاص کی طرف آئیں۔ اخلاص کا اثر ہے معاشرے میں۔ من اخلص للہ 40 یومن، یعنی جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ
صرف 40 دن اللہ کے لیے عبادت کرے، اللہ ینابی الحکمہ، اللہ جو ہے اس کے دل اور اس کی زبان میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یہ جو نئی چشمے جاری ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کام کرنے چھوڑ دیے، رضائے خدا کے لیے ریاکاری حد سے زیادہ، ہر کام میں، مجالس میں ریاکاری، جلسے ہو رہے ہیں لیکن امام زین العابدین کے کردار کے مالک انسان معاشرے میں تربیت نہیں ہو رہے۔ دیکھیے امام زین العابدین ہے نا مفسر کربلا، امام زین العابدین ہے مبلغ کربلا، جنہوں نے لوگوں کو عاشورہ کا مقصد بتایا۔ تو دیکھیے امام زین العابدین کی سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا رشتہ دار میرے مولا کا، اس نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، میرے مولا کی اہانت کی اور اس نے فحش دی۔ میرے مولا محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، چند گھنٹوں کے بعد امام نے اپنے کچھ دوستوں کو، صحابہ کو لیا، آپ اس رشتہ دار کے گھر گئے اور جا کے دستک دی اور کہا کہ بھائی جان ذرا باہر آئیں۔ باہر آیا، اس نے سمجھا کہ شاید امام بدلہ لینے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا، فرمایا کہ دیکھو میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں 2 جملے دعا کرنے کے لیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا میں آیا ہوں اس لیے کہ اگر تو نے جو فحش دی ہے، تو نے جو الزام لگایا ہے، اگر تو اس میں جھوٹا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بخش دے، اور اگر یہ عیب مجھ میں پایا جاتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ کردار ہے، یہ کردار ہے امام زین العابدین کا۔ امام زین العابدین اگر ان کی سنت، سیرت احیاء ہو جائے تو معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی، معاشرے میں اخوت پیدا ہو جائے گی، معاشرے میں ایثار آ جائے گا، معاشرے میں اخلاق آ جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے، احیاء سیرت امام زین العابدین کیا جائے، امام کے اخلاق کو زندہ کیا جائے، امام کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ تو یہ روایت جو مکمل کر دوں، علامہ صاحب تشریف لے آئے۔ تو دیکھیے امام نے فرمایا کہ 2 قطرے مجھے بہت پسند ہیں، ایک قطرہ جو اللہ کی سبیل میں، جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے، یہ قطرہ عظیم ہے، اور دوسرا قطرہ خشیت الہی میں، جو توبہ اور اپنی گناہوں کی شرمندگی کے لیے رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں اگر انسان بہاتا ہے، جو صرف اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ انسان دیکھ رہا ہے، فرمایا یہ قطرہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے ابو حمزہ سمالی کو دوسری چیز فرمائی، فرمایا کہ مجھے 2 گھونٹ بہت پسند ہیں، فرمایا 2 جرعہ اور 2 گھونٹ بہت پسند ہیں۔ فرمایا وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک وہ کہ جب انسان کو کسی چیز کے اوپر، کسی شخص کے اوپر غصہ آتا ہے تو وہ غصہ پی جاتا ہے، یہ گھونٹ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کے اوپر شیطان جو ہے غلبہ کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ کام جو ہے وہ الٹے کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ امام نے فرمایا کہ 2 گھونٹ اللہ کو بہت عزیز ہیں، ایک وہ کہ جو غصے کی حالت میں، جب انسان اعتدال سے خارج ہو جائے، جب انسان جذبات میں ہو اور انسان کی عقل کام نہ کر رہی ہو، فرمایا کہ یہ جرعہ اور یہ گھونٹ مجھے جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آ جائے تو اس میں صبر اور اس مصیبت کے گھونٹ کو پی جانا، یہ فرمایا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا 2 قدم اٹھانا
یہ اللہ کو بہت پسند ہیں. یہ امام زین العابدین کے ارشادات. اور یہ آپ نے اپنے عظیم صحابی ابو حمزہ سمالی کو یہ امام نے ارشاد فرمایا کہ 2 قدم مجھے بہت عزیز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں. وہ کون کون سے 2 قدم ہیں؟ فرمایا ایک وہ قدم کہ جو کسی مومن کی مشکلات دور کرنے کے لیے اٹھایا جائے. مومن کوئی پریشان ہے، مالی مشکل ہے، بیمار ہے، کوئی مشکل ہے، امام فرماتے ہیں اللہ کو یہ قدم ایک مومن کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اٹھائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور دیکھیے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن کی مشکل آسان کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو اسے 1000 اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو مومن کی مشکلات یہ اہل بیت نے ہمیں بتایا، یہ امام زین العابدین نے بتایا. اور رات کی تاریکیوں میں آپ جاتے تھے، مومنین کی خدمت کرتے تھے. تو یہ کیوں حسینیوں کی زندگیوں سے نکل گیا؟ امام زین العابدین کا پورا سال گریہ کرنے والے یہ اخلاق زین العابدین سے کیوں بے بہرا ہو گئے کہ معاشرے میں فقیر ہیں، معاشرے میں یتیم ہیں، معاشرے میں بعض ایسی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کے نکاح کے لیے انتظام بندوبست نہیں ہے، اور مومنین اپنے جلسوں کے لیے خرچے کرتے ہیں لیکن غریب مومن کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا قدم کہ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے، ناراض رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے جا کے پہل کرے، تو فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قدم عزیز ہے. تو یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے. دیکھیے ماشاءاللہ بہت فضائل پڑھے جاتے ہیں اور فضائل ہونے بھی چاہیے، لیکن ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ یہ فضائل کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ فضائل پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ فضائل پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ کے فضائل اس لیے ائمہ نے کہا تھا کہ علی کے فضیلتیں بیان کرو، حسنین شریفین کے فضائل بیان کرو، جناب سیدہ کے فضائل بیان کرو. اس کے پیچھے لاجک ہے، مقصد ہے، ہدف ہے، غرض و غایت یہ ہے کہ وہ یہ تھا کہ فضائل کو اتنا تکرار کرو تاکہ لوگ ان فضائل کو سن کے اپنے کرداروں میں فضائل کو جمع کر لیں. یعنی یہ نہیں تھا کہ فقط جو ہے وہ نعرے لگا کے ضد میں کہ بھئی یہ فلاں ملک نے نعرہ لگا رہا ہے میں کو پیچھے رہ جاؤں. جبکہ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ رذائل کسے کہتے ہیں؟ فضیلت کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے اندر سے ادھورا پن، نقائص ختم ہو جائیں، اس کو فضیلت کہتے ہیں. اور ہمارے ائمہ صاحب فضائل تھے، یعنی وہ کامل انسان تھے جن کے اندر نقائص نظر نہیں آتے تھے. تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کے فضائل کو ذکر کرو. اگر تمہارے معاشرے میں ناقص انسان رہتے ہوں گے، اتنے فضائل بیان کریں کہ ان سے نقص دور ہو جائے، وہ معاشرہ کامل معاشرہ بن جائے. یعنی وہ معاشرہ کیا بن جائے؟ کامل معاشرہ بن جائے. وہ انسان ناقص نہ رہے، ان کے اندر شجاعت ہو، ان کے اندر غیرت ہو، ان کے اندر ایثار ہو، ان کے اندر کرامت ہو. کیونکہ کربلا کی اقدار اور ویلیوز کا نام ہے. نمازیں تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، نمازیں تو اہل خوارج بھی پڑھتے تھے، کوفی بھی پڑھتے تھے، شامی بھی پڑھتے تھے. امام حسین صرف نمازوں کے لیے نہیں گئے، امام حسین اقدار عاشورہ، اقدار اسلامی کو زندہ کر کے بشریت کو صاحب کمال بنا دیا.
معاشرے میں سب سے اہل بیت کے معاشرے میں سب سے بڑا انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس 4 دمڑیے زیادہ ہیں، جس کے پاس 4 پیسے ڈالر زیادہ ہیں، بلکہ اہل بیت کے نزدیک اگرچہ وہ ابو ذر ہو، اگرچہ وہ قمر ہو، اہل بیت کے نزدیک اگرچہ وہ حبشہ کا رہنے والا سیاہ غلام ہو اور فارس کا رہنے والا سلیمان ہو، اہل بیت کے نزدیک صاحب کمال وہ ہے کہ جس کے اندر اقدار زیادہ ہے، جس کے اندر کمالات زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے کسی مومن کو حقیر نہ سمجھے۔ مومن حقیقی وہ ہے کہ جس کے اندر اقدار اسلامی ہو، جس کے اندر آداب اسلامی ہو، جس کے اندر اخلاق اسلامی ہو، جو چلتی پھرتی ہوئی تصویر اہل بیت ہو، جو عاشورہ کو صرف رونے کے لیے، صرف ثواب کے لیے وہ امام بارگاہ میں عاشورہ میں نہ آتا ہو، بلکہ جو اقدار حسینی کا مظہر بننے کے لیے امام بارگاہ میں آتا ہو، جس کے اندر تواضع، جس کے اندر انکساری ہو، جس کے اندر سادہ زشتی ہو، جس کے کردار سے اخلاق امام زین العابدین نظر آئے، جس کے اعمال سے سیرت زین العابدین نظر آئے۔ تو دیکھیے ہمارے استاد بزرگوار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآنی انسان کسے کہتے ہیں، حسینی انسان کسے کہتے ہیں۔ ہم ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ہم ہر کوئی اپنے آپ کو زینبی کہتے ہیں، لیکن یہ عظیم مفسر عظیم الشان یہ فرماتے ہیں کہ قرآنی انسان کس انسان کو کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو جب وہ اس دنیا سے جائے تو مومنین آپس میں گفتگو کریں تو ایک ایک قدر قرآنی کو، اصول قرآنی کو، معارف قرآنی کو ذکر کر کے کہیں اس مومن کے کردار میں یہ پائی جاتی ہے۔ اور حسینی انسان کسے کہتے ہیں؟ حسینی انسان زیادہ پٹنے سے نہیں بنتا، زیادہ واویلا کرنے سے نہیں بنتا۔ ایک دفعہ ایک مومن بہت زیادہ میری گفتگو میں وہ زیادہ ہی رو پڑا، تو میں نے بعد میں کہا کہ میں نے کہا علامہ صاحب کی بات پہ آپ بہت زیادہ روئے ہیں، خیر تو ہے؟ میں نے کہا تو سمجھ بھی آتی ہے آپ کو نہیں؟ وہ کہنے لگا چھوڑو اس کو، ثواب ہے ملتا ہے۔ تو اس لیے حسینی انسان کیسے بنتا ہے؟ آیا نارو سے بنتا ہے؟ کس سے بنتا ہے؟ اس کا قرآنی انسان کیسے بنتا ہے؟ کہ جب آیات کی تلاوت کی جائے، معاشرے والے کہیں کہ یہ آیت کا مصداق یہ دنیا سے جانے والا تھا۔ اور حسینی انسان کسے کہتے ہیں؟ زین العابدین کا ماننے والا انسان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت بڑے عظیم انسان کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسینی علوی انسان صرف زیادہ نعرے لگانے والے، شعار بلند کرنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ علوی انسان ایسے مجاہد کو کہتے ہیں کہ جس کے کردار میں تقوی اور شجاعت اور کرامت علی ابن ابی طالب والی پائی جائے۔ تو اس لیے حوصلہ افزائی کریں، لیکن پیغام لے کے جائیں، کربلا والوں کا پیغام۔ تبدیلی کیسے معاشرے میں آتی؟ قرآن مجید کو خالی پڑھ لینے سے تبدیلی نہیں آتی، ثواب کی نیت سے پورا قرآن پڑھتے جائیں۔ قرآن منشور ہے، ہدایت کا منشور ہے، ایک ایک آیا انسان کی الہی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اور دیکھیے یہ مجسم قرآن ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں جنگ، سب سے دنیا کی مختصر ترین جنگ اور سب سے عظیم مقاصد کی جنگ، جس نے مولا نے قرآن کو مجسم کیا، اور وہ جب شام کے آزاد میں رسولہ پورا قلب کی تلاوت کرتے، یہ دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو ہم اہل بیت اگر سے ہمارا
بدن تو کربلا میں ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن سے جدا نہیں۔ اپنی نگاہ سے قرآن کو زندہ کیا۔ پورے اور شام کے میدان میں ہمارے ائمہ نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہر بات سے قرآن ہے۔ اور جناب سیدنا نے یہ بتایا تھا کہ لا تمحو ذکرنا، ہم وارث قرآن ہیں، ہم وارث وحی ہیں۔ اور دیکھیے مصائب کے لیے تو زیادہ جملے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت آیت اللہ شیرازی ان کے سامنے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مصائب پڑھا گیا، اور جو روزہ خان تھا صرف اس نے یہی کہا کہ ثانی زہرا جب کوفے اور شام کے بازار اور دربار میں گئی۔ یہاں پہ یہ حضرت آیت اللہ کہتے ہیں کہ اے مرثیہ خان خاموش ہو جاؤ، یہی مصیبت کے لیے کافی ہے۔ کہاں زینب ثانی زہرا، کہاں کوفے کے بازار اور دربار۔ عزاداران محترم سنیے گا، میرے مولا امام زین العابدین مصائب کا طریقہ یہ مبلغ کربلا سے سنیں۔ ایک دن ایک مسافر مدینے میں آیا ہے تو میرے مولا اس کے پاس جاتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بتاؤ اے میرے بھائی مسافر، تو باہر سے آیا ہے، بتا ذرا کہ اگر تمہیں اس مدینہ رسول میں تمہیں موت آ جائے تو تمہیں یہ مدینے والے تجہیز و تکفین کریں گے، تمہیں غسل دیں گے، تمہیں کفن پہنائیں گے، تمہیں تمہارا جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ کہنے لگا کہ مولا کیوں نہیں، یہ رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں پہ مجھے کفن بھی دیا جائے گا، مجھے غسل بھی دیا جائے گا، میں مسلمان ہوں، مجھے احترام کے ساتھ دفن بھی کیا جائے گا۔ تو میرے مولا نے کربلا کی طرف منہ کیا اور رو کے کہا کہ واہ میرے بابا غریب، تو عام مومن نہیں تھا بلکہ نواسہ رسول تھا۔ تیری لاش کو تیرے مرنے کے بعد پامال کر دیا گیا، تجھے جو غسل بھی نہ دیا گیا اور تجھے جو کفن پہنایا گیا تو وہ بھی ایک بوریا نما کپڑے میں۔ عزاداران محترم سنیے گا آخری جملے میرے مولا امام زین العابدین نے، دیکھیے مستحب یہ ہے کہ انسان کے سر کو قبلہ رخ رکھا جائے، قبلہ کی طرف کیا جائے، لیکن میں کہوں گا کہ بتاؤ میرے مولا نے یہ مستحب عمل کیا کیونکہ سر تو ساتھ نہیں تھا۔ اور عزاداران محترم جب قبر بنائی جاتی ہے اس کے بعد لکھا جاتا ہے اس کے کارنامے کیا تھے، یہ کب پیدا ہوا، اس نے کیا کیا۔ عزاداران محترم میرے مولا امام زین العابدین نے جو ایک کارنامہ لکھا وہ یہ تھا کہ الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جس نے دین خدا کے لیے اپنی جان قربان کی لیکن اس کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔